محمد وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، بسات شوق بسات ذوق حضور سید کائنات ہدیہ درود السلام پیش فرمائیں۔ حضرات، ہفتہ وار محفل ذکر کے عنوان سے حسب سابق اپنی مکمل رونقوں کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں ہے، اور اس قافلہ محبت کا ہر شریک خوش وقت ہے، اور اس مجلس کا ہر رکن سنی ہے، علم سے محبت کرنے والا ہے، سیکھنے سکھانے پر یقین رکھتا ہے، اور تصوف کے ساتھ آپ کی بالغانہ محبت یہ وہ خوبی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تصوف باطنی انسان کو روحانیت کے دائرے میں لا کر انسان کی سوچ و فکر کے زاویے کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹھیک ہو جائے تو باہر والا جسم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یہ کوئی بس اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی ایسا ہے کہ بس سفر مسلسل سفر ہے۔ پچھلی دفعہ بھی پاکستان سے آیا تو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور آج بھی ایئرپورٹ سے یہیں آ رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ زندگی اگر ایسے ہی کٹ جائے تو میں اسے خدا کی نعمت سمجھوں گا۔ آپ سب احباب میرے لیے بہت لائق تکریم ہیں، جتنے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس مجلس کا ہر رکن میری نظر میں محترم ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی محبت موجود ہے۔ جسے اللہ کے ذکر سے محبت ہو، مجھے اس کی ذات سے محبت ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے آشٹن سے علی فضل کریم صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، بڑے پرانے یہ ساتھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، اور میں جتنا عرصہ ان کے شہر میں رہا ان سے ہمیشہ محبت ہی نظر آئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک چیز اور بھی ہے، میں ساتھیوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم تو تسلسل سے ہی مسائل بیان کر رہے ہیں، تو وضو سے یہ مسائل شروع کیے تھے، پھر اس طرح چلتے چلتے اب سب آگے یہ مسائل آگے بیان ہوتے رہے۔ تو جب سے یہ جنازے کا بیان تقریباً آیا ہے 5 سال کے بعد، یعنی یہ 5 سال مسلسل ہم نے فقہ کے مسائل کو بیان کیا، اور اب کہیں جا کے یہ جنازے کے مسائل آ رہے ہیں۔ جب سے یہ مسائل بیان ہوئے ہیں بہت لوگ فوت ہو رہے ہیں، یقین جانیں آپ یہ۔ اور میں نے جس دن یہ درس شروع کیا تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو یہی کہا تھا کہ جنازے کے مسائل بیان کرنا اور ہے، لیکن اس منظر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہی ہے۔ اور وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے اس کو بچشم خود دیکھا، اور چند ہی گھڑیوں میں بہت ساری اموات خود میرے گھر میں، میری پھوپھی صاحبہ وہ تشریف لے گئی دنیا سے، اور بھی ہمارے ابھی اطلاع آئی آج چودھری قربان صاحب جو آپ کے ہر دل عزیز ساتھی، ان کے جو بڑے بھائی وہ فوت ہو گئے۔ حاجی عاشق صاحب کے بہن وہ پچھلے دنوں انتقال کر گئے۔ اسی طرح پچھلے دنوں حاجی نذیر صاحب یہیں مسجد کے نمازی تھے، وہ انتقال کر گئے۔ تو میں تو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ درس مکمل ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہمارے ہی نمبر نہ لگ جائے۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن ایسے مرو کہ مرنے پر افسوس نہ ہو، اور آپ کی موت سے آپ نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا بھی روتا اور چیختا ضرور ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔
آپ کے فوت ہو جانے سے آپ نہ رونا، زندگی ایسی گزارو، بلکہ زمین کے ٹکڑے روئیں جس پر آپ سجدے کیا کرتے، وہ راستے وہ گلیاں روئیں جن سے آپ گزرتے تھے، کیونکہ تقوی والے جہاں سے گزرتے ہیں وہ راستے بھی اس آدمی کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ اب جو ہمارا چیپٹر تھا وہ نماز جنازہ میں، یہ نماز جنازہ کے ہی متعلق تھا، یعنی اس سے پہلے تو بتایا تھا کہ اس کا کفن کیسے ہوگا، مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، جب مر جائے تو اس کے بعد کیا کرنا، پھر اس کو غسل کیسے دینا ہے یہ بتایا، پھر اس کو کفن کیسے دینا ہے یہ بتایا۔ اب جب غسل بھی ہو جائے، کفن بھی ہو جائے، تو پھر کیا چیز ہوتی ہے، پھر نماز جنازہ ہوتی ہے، اور نماز جنازہ کے عنوان سے کئی نشستیں اس پر گزری ہیں۔ اب میں اس کو ایک مسئلہ جو میں نے بیان کیا اس کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، تو غور سے سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ، آئیے آگے تشریف لیں۔ وَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا انتظرہ حتی یکبر الثانیہ ویکبر معہ۔ یہ مسئلہ غور سے سننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ، جب ایک آدمی آیا، وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى، اور یہ جب آیا تو امام نے تکبیر اولیٰ کہہ لی تھی۔ تکبیر اولیٰ نماز جنازہ میں بھی ہے کہ نہیں؟ جب پہلی تکبیر پڑھتے ہیں تو پہلی تکبیر جب امام پڑھتا ہے وہ تکبیر اولیٰ ہے نماز جنازہ کی۔ تو یہ آدمی جو آیا یہ بعد میں آیا اور تکبیر اس سے پہلے ہو گئی، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں، صرف اگلے مسائل کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس لیے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، اور جب امام تکبیر کہہ رہا تھا یہ جماعت میں اس وقت حاضر نہیں تھا، انتظر ہو، تو یہ پھر ایک دم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے شامل نہ ہو۔ مثلا ایک تکبیر تو گزر گئی ہے نا، لیکن اب یہ اس نماز جنازہ میں شریک ہونے لگا ہے، یہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، بلکہ انتظر ہو، یہ انتظار کرے امام کا، حتی یکبر الثانیہ، یہاں تک کہ امام جب دوسری تکبیر کہنے لگے، وَيُكَبِّرُ مَعَهُ، اس وقت اس کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز عام نماز میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ عام نماز میں امام نے تکبیر اولیٰ کہہ دی، جب بھی آپ آؤ گے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاؤ، لیکن نماز جنازہ میں فقہ حنفی کی روشنی میں جب پہلی تکبیر ہو چکی اس کے بعد آپ انتظار کریں گے جب امام تکبیر کہے گا، اس وقت اس کے ساتھ آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ فَإِذَا فَرِغَ الْإِمَامُ، اور جب امام فارغ ہو جائے اپنی نماز سے، کبر المسبوق التکبیرۃ التی فاتتہ، تو پھر یہ آدمی مسبوق ہے۔ مسبوق بہی معنی کہ یہ جب آیا تھا تو کچھ تکبیریں اس کی گزر چکی تھیں، تو جس کی کوئی نماز پہلے سے رہ جائے وہ مسبوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرے، جب امام فارغ ہو گیا اب یہ اپنی تکبیر کہے جو پہلے رہ گئی تھی، یعنی یہ امام کے ساتھ تکبیر میں شامل ہوا، اور جو رہ گئی تھی یہ خود گن لے گا کہ امام کے ساتھ میں نے کتنی تکبیریں پڑھی ہیں، تو جتنی رہ جائیں گی امام کے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنی وہ تکبیریں پڑھ لے گا۔ لِقَبْلَ أَن تُرْفَعُ الْجَنَازَةُ، یہ اس وقت تکبیریں پڑھنی ہے کہ جنازہ اٹھایا نہ گیا ہو، یعنی جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے اس نے اپنی فوت شدہ تکبیریں پڑھ لیں گی۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدْ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تعالی، اور یہ جو قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وَقَذَا إِن جَاءَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، کہا بالکل یہ مسئلہ اسی طرح یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں آیا اور امام نے 2 تکبیریں پڑھ لی تھی یا امام نے 3 تکبیریں پڑھ لی، اب یہ چوتھی تکبیر کا جیسے امام تکبیر کہے گا اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جب شامل ہو جائے گا تو پھر آخر میں کیا کرے گا، جب امام سلام
پھیرے گا اس وقت یہ اپنی فوت شدہ تکبیریں اگر 3 رہ گئی تو 3 تکبیریں پڑھے گا، 4 رہ گئی تھی تو 4 پڑھے گا، 2 رہ گئی تھی تو 2 پڑھے گا۔ وَإِن جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أَرْبَعًا، اب یہ سن لو 3 تک کا تو مسئلہ بتایا۔ اگر بندہ آیا نماز جنازہ میں اور امام نے 4 تکبیریں پڑھ لی ہیں، وَلَمْ يُسَلِّمْ، لیکن ابھی تک اس نے سلام نہیں پھیرا، سمجھ آئی گی؟ چوتھی تکبیر کے بعد بھی سلام پھیرنے میں تھوڑا چند سیکنڈ تو لگتے ہیں، اور کچھ بھی نہ 2-3 سیکنڈ تو لگے، تو کہا کہ 4 تکبیریں پڑھ لی وَلَمْ يُسَلِّمْ، تو یہ اس نے امام نے سلام نہیں پھیرا۔ لا يدخلوا معه فی روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والاصح انه يدخل علیہ الفتویٰ، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ جب امام نے 4 تکبیریں کہہ لی ہیں اب یہ امام کے ساتھ شامل نہ ہو، لیکن صحیح قول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ داخل ہو جائے اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی امام نے بھی سلام نہیں پھیرا اور 4 تکبیریں پڑھ لی، اب یہ شامل ہو جائے اس میں اور شامل ہو کر اپنی 4 تکبیریں، بولو نا، 4 تکبیریں مکمل کریں۔ اس کے بعد وَإِن كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَتَغَافَلَ، اگر ہے امام کے ساتھ ہی ہے، مثلا ادھر سے آیا، وہ پچھلا دروازہ ہے، ادھر سے اندر آیا، ادھر نماز جنازہ شروع ہے، تو ہے امام کے ساتھ لیکن غفلت کا شکار ہو گیا، بے لاپرواہی ہو گئی، وَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ، اور امام کے ساتھ تکبیر اس نے غفلت کی وجہ سے نہیں کہی، مثلا تھا تو مسجد میں ہی، یا مثال کے آج کی دور جدید کی مثال دیتا ہوں کہ ادھر وہ مسجد میں داخل ہوا، ادھر اس کی جو ہے نا موبائل کی رنگ ہو گئی، جو آج کل تو یہی مثال دے سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے، تو موبائل، اب اس نے موبائل نکالا، یہ غفلت ہے نا، تو جتنی دیر میں یہ موبائل نکالتا اس سے پہلے امام نے تکبیر کہہ لی ہے، تو یہ کہتے ہیں او کان فی نیت بعد، اچھا یا یہ ہے کہ فاخر تکبیرہ، کہا کہ یا پھر اس نے نیت میں دیر کر دی، ہوتے نا بعض لوگوں کو نیت میں شک ہوتا رہتا ہے، نیت کی تھی پھر پتہ ہے نیت کر چھوڑی، پھر کہتے ہیں نیت کرتا ہوں، اسی شش و پنج میں وہ نیت میں دیر کر گیا، اور دیر کرنے کے بعد وہ تکبیر اولیٰ جو امام نے پڑھی تھی اس میں شامل نہیں ہو سکا، تو فرمایا پھر کیا کرے، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ، کہا کہ یہ آدمی اب پہلے مسئلے کی طرح انتظار نہیں کرے گا کہ میں امام تکبیر دوسری کہے تو میں اس کے ساتھ تکبیر کہوں، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آدمی جو جماعت میں شامل ہے لیکن غفلت کی وجہ سے کسی اور سبب سے تاخیر ہو گئی اور یہ امام کے ساتھ اللہ اکبر جو پہلی مرتبہ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ سکا، تو علماء احناف کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلے مسئلے کی طرح نہیں ہوگا، یہ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ الثَّانِيَةِ، کہا اس لیے یہ امام کا انتظار نہیں کرے گا کہ امام دوسری تکبیر کہے تو میں امام کے ساتھ تکبیر کہوں، فی قولہم، جو کہ ان کا قول پہلے گزر چکا ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَعِدًا، کہا اس لیے کہ جب یہ آدمی مستعد تھا، مستعد بمعنی یہ کہ یہ آیا ہی نماز پڑھنے کے لیے تھا، جماعت کے اندر موجود تھا لیکن غفلت کی وجہ سے تکبیر نہیں کہہ سکا، جعل بمنزلۃ المشارک، کہا یہ اس کی طرح ہے جو نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا، یہ جب امام تکبیر کہہ لے تو یہ بے شک لیٹ ہو گیا، یہ اپنی تکبیر کہہ کر ساتھ شامل ہو جائے، لیکن وہ آدمی جو جماعت میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، اب فرق آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی تکبیر اولیٰ کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور ایک وہ ہے جو تکبیر اولیٰ کے وقت وہاں موجود تھا، نیت میں دیر ہو گئی اس سے لمبی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا وہ اپنی دیسی زبان میں نیت جب تک پوری نہ ہو تو وہ نماز شروع ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صرف دل کے ارادے سے نماز شروع کریں نیت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو رٹا رٹایا مضمون ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ دیر ہو گئی اس سے، یا وہ نماز میں ہی کھڑا ہے اور کوئی آواز آئی تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو پھر وہ لیٹ ہو گیا، اب اس نمازی میں
اور وہ جو باہر سے آیا ہے اور پہلے تکبیر امام پڑھ چکا ہے، ان نمازیوں میں فرق ہے۔ جو باہر سے آیا ہے اور اس کی تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے، وہ فوراً تکبیر نہیں کہہ سکتا، اس کو امام کی تکبیر کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ تکبیر کہے۔ اور جو جماعت کے اندر موجود تھا لیکن غفلت کی وجہ سے وہ تکبیر نہیں کہہ سکا، تو وہ امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی نمازی نماز میں شریک ہیں، اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مستعد کھڑا ہے، تیار ہے، یہ نماز کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو باہر سے آیا اس کا مسئلہ اور ہے، اور جو جماعت کے اندر موجود ہے لیکن غفلت کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا، تو یہ نمازی امام کی تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا، فوراً نماز جنازہ میں داخل ہو جائے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ تو فرق کس چیز میں ہے؟ ایک وہ جو جماعت میں حاضر ہو کے غافل ہو گیا یا اس کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، اور ایک وہ جو جماعت میں حاضر سرے سے تھا ہی نہیں، باہر سے تاخیر سے آیا۔ تو اب جو باہر سے تاخیر سے آیا وہ فوراً نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى وَلَمْ يُكَبِّرِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ يُكَبِّرُهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ۔ اچھا، اب یہ تو وہ مسئلہ ہے جو نماز سے پہلے، یعنی شروع میں جب نماز شروع کر رہے تھے وہ مسئلہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وَإِن كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ، ایک آدمی نے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کہی، اب وہ شامل ہو گیا نا۔ مثلا امام کو کہتے ہیں نیت کرو جنازے کی، امام کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو جنازے کی۔ تو آپ نے نیت کی، پھر امام نے کہا اللہ اکبر، تو سب سارے آکھیا بولو نا، ساتھ شامل ہو گئے نا۔ اب کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی تکبیر تو امام کے ساتھ شامل ہوئی، لیکن وَلَمْ يُكَبِّرِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، لیکن پھر وہ نماز میں کوئی ایسا گم ہو گیا کہ امام نے دوسری تکبیر بھی کہی، اس نے نہیں پڑھی، پھر تیسری تکبیر کہی، پھر بھی نہیں پڑھی۔ دیکھو ہمارے فقہ نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز کے اندر ہے، پہلی تکبیر میں شامل ہو گئے، اب یہ مسبوق نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں کہ اس کی کوئی تکبیریں رہ گئی ہیں، یہ تو شروع میں امام کے ساتھ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ اب کیا کرے، اس کی ایک تکبیر پہلی وہ پوری ہے، دوسری اور تیسری غائب ہے، اب آخر میں کتنی تکبیریں رہ گئی؟ نہیں ایک رہ گئی نا۔ چودھری صاحب سنن، باقی تو سنتے ہو سارے۔ اچھا، جب ایک تکبیر امام کے ساتھ شامل ہوئے اور دو امام نے تکبیریں کہیں آپ نے نہیں پڑھی، تو پیچھے کتنی رہ گئی؟ تو یہ کہتے ہیں یکبرہما، وہ ان دونوں تکبیروں کو فوراً پڑھ لے، اور ان تکبیروں کے پڑھنے میں وہ جو دعا وغیرہ نماز جنازہ کی یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تکبیر زیادہ ضروری ہے۔ تکبیر جو ہے اس کے بغیر جنازہ ہوتا نہیں، لہٰذا یہ طریقہ ہے، پہلے تکبیر کرو، اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ سبحانک اللہم، اس کے بعد پھر تکبیر، پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی اللہ، کہا نہیں، جو رہ گئی اب صرف تکبیر مکمل کرو۔ امام نے اس کے ساتھ تم نے پہلی تکبیر ادا کر لی ہے، دوسری تیسری تم سے رہ گئی، اب چوتھی ہونے والی ہے، چوتھی ہونے سے پہلے دو دفعہ اللہ اکبر کہہ لو، اور ثم یکبر مع الامام، اس کے بعد جب امام چوتھی تکبیر کہے گا تم پھر امام کے ساتھ تکبیر کہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شروع میں آئے اور اس کی تکبیر رہ جائے وہ مسبوق ہے، اور مسبوق یہ کرتا ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہو کر جو اس کی تکبیر رہ جاتی ہیں وہ آخر میں پڑھتا ہے، لیکن جس کی نماز میں داخل ہونے کے بعد تکبیریں رہ جائیں وہ بعد کا انتظار نہیں کرتا، وہ امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر مکمل کر لے۔ اب سمجھو مسئلہ، ایک لاحق ہے ایک مسبوق ہے۔ تو یہ جو دوسرا ثانی الذکر ہے یہ لاحق ہے۔ لاحق وہ ہوتا ہے جو نماز میں شروع ہونے کے بعد اس سے کوئی شے رہ جائے، اور مسبوق وہ ہوتا ہے جو نماز شروع میں ہی اس سے کچھ رہ جائے۔ تو شروع میں تو یہ امام کے ساتھ تھا، اسے درمیان میں کچھ لاحق ہوا، اس لیے اسے لاحق کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ اس کے بعد ایک دو مسائل اور عرض کرتا ہوں، ختم کرتے ہیں۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ نَاسِيًا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ۔ اگر امام نے سلام پھیر دیا
ولو کبر الامام بعد الثالثۃ ناسیا، 3 تکبیریں پڑھی امام نے اس کے بعد بھول کر، عربی زبان میں ناسی کہتے ہیں بھولنے والے کو، نسیان سے ہے لفظ ناسی کے جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے نسیان، اور نسیان کا مطلب بھول جانا۔ تو کہا کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے کوئی آدمی جو نماز پڑھا رہا ہے وہ 3 تکبیروں کے بعد اس کو یاد بھی رہا، اس نے 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا، اب اس کو یاد آ گیا تو فرمایا کہ پھر کیا کریں؟ کبر الرابعۃ ویسلم، کہا جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہو نا، تمہارا حق یہ نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ سلام پھیرو، تم اس کے سلام کے بعد پھر ایک تکبیر پڑھ کے پھر سلام پھیرو۔ سمجھ آئی کیا طریقہ ہے؟ اب چاہے امام کو یاد آئے یا مقتدی کو، طریقہ کیا ہے کہ اگر 3 تکبیرات کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، بھول کر اگر اس نے ایسا کیا تو پھر کبر الرابعۃ، تو یہ پھر 4تھی تکبیر بھی پڑھے گا، وَيُسَلِّمُ، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ، اگر بہت سارے جنازے اکٹھے ہو جائیں، یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو سنیں آپ، ایک وقت میں بہت سارے جنازے، یخیر الامام، تو امام کو اختیار حاصل ہے، کیا اختیار حاصل ہے؟ ان شاء صلی علی کل واحد علی حدۃ، چاہے تو وہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھائے، وَإِن شَاءَ صَلَّى عَلَى الْكُلِّ دَفْعَةً بِالنِّيَّةِ عَلَى الْجَمِيعِ، کہا کہ یا پھر اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سب کی جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھ دے لیکن نیت سب کی کر لے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی بہت سارے جنازے اکٹھے ہو جائیں، بہت سارے 2 سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے شروع ہوتے ہیں؟ 2 سے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنے جنازے ہیں۔ اب یہ 4-5 جنازے اکٹھے آ گئے، اب امام کا اختیار ہے، کسی اور کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو ایک کا الگ ایک کا پڑھائے، پھر کہے یہ جنازہ اٹھاؤ، پھر دوسرے کا پڑھائے، پھر کہے یہ جنازہ اٹھاؤ، پھر تیسرے کا پڑھائے، یا وہ کہے سارے ادھر رہنے دو، میں سب کی نیت کر رہا ہوں، میرے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اختیار کے پاس، امام کے پاس۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ فِي كَيْفِيَةِ وَضْعِهِمْ بِالْخِيَارِ، اور کہا کہ یہ اس طرح جو جنازہ پڑھی جائے گی اس میں جنازوں کو رکھا کیسے جائے گا، یہ اس میں بھی اختیار حاصل ہے۔ دیکھو اب جنازے بہت سارے جنازے آ گئے، ان کو رکھنا کیسے ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں اختیار حاصل ہے۔